بسم اللہ الرحمن الرحیم خامسا لو كان كذلك لجاز العقاب قبل البعثة وهو منتفع لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فإن معناه ليس من شأننا ولا يجوز منا ذلك. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر بحث چل رہی ہے حاکم کی. جی تو اب چونکہ اللہ کے حکم جو آنا ہے یعنی حکم یا نہی، حاکم مطلقاً بھی حکم یا نہی، بھئی کسی کے کرنے کا حکم دینا ہے، کسی سے منع کرنا ہے. تو اللہ نے جس کے کرنے کا حکم دیا ہے یا جس سے منع کیا ہے، کیا یہ صرف شرعاً یہ بات ہے یا کہ عقل کو بھی اس میں دخل ہے کہ عقل بھی اس کو پہچان سکتی ہے؟ تو آ سارا جڑا نا علماء دے وچ جڑے اختلاف ہے وہ سارا مسئلہ پڑھ رہے ہیں. تو مسئلہ اصل حاکم دا ہے. جی سنیں او ویکھو جو شروع سے کام جو تو کام شروع ہے ایسے او مڈو لا حکم الا من اللہ، لا حکم الا من اللہ. سمجھائیے جی کہ نہیں حکم مگر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے. باقی اس میں جھگڑا نہیں ہے کہ فعل حسن و کبھی عقلاً بمعنی صفت کمال و نقصان، اور نہ ہی بہی معنی کہ دنیاوی غرض کے مناسب ہے یا دنیاوی غرض کے مخالف ہے. یہ چیزاں عقلاً نے، بلکہ بندہ کسی کام کے کرنے پر اللہ کی طرف سے مدح کا مستحق ہو اور ثواب کا، یا اس کام کے کرنے پر اللہ کی طرف سے مذمت کا مستحق اور عقاب کا. جڑیں اے جڑے دو کام نے، اے عقلی نے کہ شرعی نے. اے ہو جا کام جن دے کرنے اتے ثواب ہے تے یا ان دے کرنے اتے عقاب ہے. جی اے جڑے کام نے اے اشاعرہ دے نزدیکی نے. بس وَعِنْدَنَا وَعِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ عقلی نظر آ رہا ہے، پیچھے کو نہیں آ رہے ہیں. اس سے ساری یہ بحث چل رہی ہے. جی کو کھانے چ پہ رہی ہے. اچھا مسئلہ جی اشاعرہ کی دلائل چل رہے ہیں. پانچویں دلیل صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پانچویں دلیل یہ ہے کہ اگر حسن قبو عقلی ہوں، اگر تو پھر رسول کی بعثت سے پہلے عقاب جائز ہوگا. کیا کہ جی پانچویں دلیل اشاعرہ کی طرف سے یہ ہے کہ اگر حسن قبو عقلی ہوں تو پھر عقاب جائز ہوگا بعثت سے پہلے. بعثت سے پہلے عقاب جائز ہوگا. کیوں جائز ہوگا؟ اس لیے پڑھ دیں شرح، اس لیے کہ جب عقل نے سمجھ لیا کہ یہ کام اچھا ہے تو اگر نہیں کرے گا تو پھر عقاب ہونا چاہیے. عقل نے سمجھ لیا ہے کہ یہ کام برا ہے تو اگر اس برے کو کرے گا تو پھر بھی عقاب ہونا چاہیے. عقاب جائز ہونا چاہیے. عقاب حالانکہ بعثت سے پہلے عقاب کا جواز منتفی ہے. بعثت سے پہلے عقاب کا جواز لکھا ہے بین استور وحیا کون جواز العقاب قبل البعثہ یہ منتفی ہے. دلیل کی یہ انتفاع ہوتے ہو. دلیل ہے کہ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. ہاں جی کیا کہ جی اس پر دلیل دیتے ہیں کہ کس طرح عقاب جائز ہوگا. پر عقاب جائز نہیں ہے یعنی یہ بات منتفی ہے. انتفاع پر دلیل، انتفاع پر دلیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. تو جب عقاب
بیست کے بعد ہوگا، بیست سے پہلے نہیں ہے، تو پھر پتہ چلا کہ افعال کا حسن کو بھی شرعی عقلی نہیں ہے جی۔ پہلے حسن کو وہ عقلی کا فائدہ پھر کیا ہوگا؟ سنیں جی۔ اچھا اب اس پر سوال تھا، پڑھ دیں شرح۔ جائز ہے کہ وقوع نہ ہو، وقوع جائز ہو، یہ جمع ہو سکتا ہے۔ شے واقعہ نہیں ہوئی، واقعہ ہونا جائز ہے، ایک گل جمع ہو سکتی کہ نہیں؟ تو وما کنہ میں نفی ہو وقوع کی، کس کی؟ کہ بھی اللہ نے بعثت سے پہلے بالفعل کسی قوم کو عذاب دیا نہیں ہے، اور بات بھی اسی طرح ہی ہے۔ اور یہ جو ہے شریعت کے بعثت سے پہلے عقاب کا جواز ہو، عقاب کا جواز ہو، اور وقوع جو ہے وہ بعثت کے بعد ہو، کہ بعد میں اگر مانیں گے تو فابیہ، نہیں مانیں گے تو عقاب ہوگا، تو لہٰذا یہ دونوں باتیں جمع ہو سکتی ہیں۔ اس کا فإنہ سے جواب دیو، بیان تقریب یہ ہوتا ہے بھی دلیل نو سمجھانا، وہ جواب دیا ہے عشاعرہ نے کہ مانا و ما کنہ کا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری شان سے یہ نہیں ہے اور ہماری طرف سے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ ہم بعثت سے پہلے، تو جواز کی نفی ہے، کس کی؟ وما کنہ سے جواز عقاب کی نفی ہے، وقوع عقاب کی نفی نہیں ہے۔ کیا کہ جی وما کنہ معذبین کا معنی یہ ہے کہ نہیں، یعنی وہ سوال ہے، اس کا جواب ہے۔ سوال ہے کہ بھئی وما کنہ سے نفی ہے وقوع کی، اور وقوع نہ ہوا ہو لیکن پہلے بعثت سے پہلے وقوع عذاب نہیں ہے، لیکن جواز عقاب ہو سکتا ہے، تو جواز اور عدم وقوع یہ جمع ہو سکتے ہیں۔ بعثت سے پہلے جواز ہو، عقاب واقعہ نہ ہوا ہو، یہ جمع ہو سکتے ہیں، تو پھر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو اس کا جواب دیا کہ کیونکہ وہ تو جواز کے قائل نہیں ہیں جی۔ جی معنی ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے اور نہ ہی جائز ہے ہماری طرف سے یہ کام، تو لہذا جواز کی نفی ہے، کس کی؟ جواز کی نفی ہے، سمجھے ہی؟ انہیں دیکھ لیں، پھر اگلا سوال پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او خامسن جی وہی ساری عبارت شرح بچا، و خامسن لو کانا کذالک، یعنی اگر ہو حسن کبو تو پھر البتہ جائز ہوگا عقاب قبل البعثت، یعنی رسل، اور حالانکہ یہ جواز منتفی ہے، یہ جواز لقول تعالی وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، کیونکہ معنی اس کا ہماری شان سے نہیں ہے اور ہماری طرف سے یہ جائز ہی نہیں ہے۔ سنیں ذالک یہ کیا کہ قبل البعثت، اور وہ بعثت کون ہے؟ رسول ہے۔ سنیں جی اب مصنف نے ان کا رد کیا ہے جی، ان دا معنی کر لو میرے یارا۔ اور خامساً اور پنجویں دلیل اگر ہو اس طرح یعنی حسن کبو تو البتہ جائز ہوگا عقاب، اور عقاب الآخرت قبل البعثت، قبل البعثت، حالانکہ یہ جواز قبل البعثت منتفی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے ساتھ، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کیونکہ معنی اس قول باری کا نہیں ہے ہماری شان سے اور نہیں جائز ہم سے یہ کون عقاب اے شابہ سے،
خامساً اگر ہو اس طرح تو البتہ جائز ہوگا عقاب قبل البعثت، حالانکہ یہ منتفی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا کے ساتھ، کیونکہ معنی اس فرمان کا ہے کہ نہیں ہے ہماری شان سے اور نہیں جائز ہماری طرف سے عقاب قبل البعثت۔ جی اقول الجواز نظرا الى الفعل لا ينافي عدم الجواز نظرا الى الحکمت۔ بس یہ الال فعل بھی سمجھو تو الال عقل بھی سمجھو جی، تاں گل بننی جی۔ میں جواب مولانا محب اللہ بہاری اس کا جواب دیتے ہیں اس دلیل کا کہ میں کہتا ہوں کہ جواز ہے نظر کرتے ہوئے فعل کی طرف۔ کس کی طرف؟ فعل کی طرف۔ وہ جو فعل ہے بھی وہ حسن ہے، نہیں کریں گے تو عقاب ہے، جی کبھی ہے کریں گے تو عقاب ہے۔ یا میں کہتا ہوں کہ جواز ہے نظر کرتے ہوئے عقل کی طرف، جی کہ عقل کہتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، چاہیے، عقل کہتی ہے ایسا ہونا چاہیے، کہ جو بھئی عقلاً جو چیز سمجھ آ گئی ہے اگر اس کے خلاف کیا تو کیا ہونا چاہیے؟ عقاب جائز ہونا چاہیے۔ سنیں ہی جی تو یہ جواز نظر کرتے ہوئے عقل کی طرف، یہ جواز نہیں منافی عدم جواز کے نظر کرتے ہوئے حکمت کی طرف۔ جی حکمت کا تقاضا یہ ہے جی کہ یہ جائز نہیں ہے، جی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جائز ہے، تو لہٰذا یہ کوئی حرج نہیں ہے جی۔ تو اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ عقاب بعثت سے پہلے نہیں جائز جی۔ کیا کہ جی علامہ محب اللہ بہاری اس دلیل کا جواب دیتے ہیں کہ جواز نظر کرتے ہوئے عقل کی طرف نہیں منافی عدم جواز کے نظر کرتے ہوئے حکمت کی طرف۔ حکمت کی نظر سے عدم جواز، جی عقل کی نظر نظر سے جواز تو یہ آپس میں منافی تعارض کوئی نہیں ہے، جی تعارض نہیں کوئی ہے۔ بکیف وکیف یجوز وحینئذ قد کان لهم عذر العذر بنقصان العقل بنقصان العقل وخفاء المسلک۔ بس بکیف، اور یہ حکمت کی طرف نظر کرتے ہوئے بغیر بعثت کے یہ عقاب کا جواز کیسے ہو سکتا ہے؟ عقاب کا جواز کیسے ہو سکتا ہے؟ کس سے پہلے؟ بعثت سے بغیر حکمت کی طرف نظر کرتے ہوئے یہ عقاب کا جواز کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ حالانکہ اس وقت، کس وقت کہ جب رسول نہیں آئے نہیں ہے اللہ تعالیٰ بندے کو دے سزا جی تو بندہ عذر پیش کر سکتا ہے جی میری عقل اتنی کامل نہیں تھی کہ میں یہ سمجھ سکتا، جی یا کس رستے پر چلنا تھا یہ رستہ مجھ پر مخفی ہو گیا تھا، میں نے مختلف لوگوں کو دیکھا تھا مختلف رستوں پر چل رہے تھے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی میں کس رستے پر چلوں، تو یہ لوگ عذر پیش کر سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یہ عذر پیش کر سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اس لیے بعثت سے پہلے حکمت کی نظر سے عقاب جائز نہیں ہے جی۔ کیا کہ جی وہ کیفا فرماتے ہیں کہ بعثت سے پہلے عقاب جائز ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اس وقت یعنی بعثت نہیں ہوئی تو اللہ ان کو عقاب دیں تو ان کے لیے عذر ہوگا کہ ہماری عقل جو ہے وہ اتنی عاقل تو تھا میں، لیکن عقل اس درجے کی نہیں تھی کہ میں سب کچھ سمجھ سکتا، اور دوسرا مختلف لوگ تھے وہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ میں کس رستے پر چلوں جی، یہ میرے لیے مخفی ہو گیا جی۔ اب اس پر تائید پیش کرتے ہیں وَلِهَذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، اس پر تائید یہ ہے کہ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم نے رسول اسی لیے تو بھیجے ہیں کہ رسولوں کے بھیجنے کے بعد لوگوں کے لیے کوئی حجت اور عذر نہ رہ جائے، کوئی یہ دلیل ہے سامنے تھوڑے سی جی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت بعد الرسول، رسولوں کے بعد کوئی حجت نہ رہے، تب اگر رسول نہ ہوتے تو حجت ہوتی، حجت ختم کی کس طرح؟ بھیج کر،
تو لہٰذا حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے بیست سے پہلے عقاب نہیں ہونا چاہیے. کیا کہ جی اس پر تائید تائید پیش کرتے ہیں کہ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ آگے وَأَيْضًا الْمُلَازَمَةُ مَمْنُوعَةٌ. دوسرا رد یہ ہے کہ یہ ملازمہ ممنوع ہے. یہ ملازمہ ممنوع کہ حسن قب و افعال کا اگر عقلی ہو تو پھر بیست سے پہلے جواز عقاب اس کو لازم ہے. یہ ملازمہ سی نہیں من دے کیڑا کہ دوسرا رد یہ ہے کہ یہ ملازمہ ممنوع ہے. ملازمہ کیڑا پچھوں ویکھ رہے دی عبارت کیوں نہ کیا سی کہ اگر ادھر ویکھنا مڈو جتوں شروع ہوئی پنجویں دلیل باجیا اگر افعال کا حسن کو وہ عقلی ہو تو پھر اے لو کانا کی شرط اگے لجازا اے جزائے باجیا تے شرط جزا وچ کی ہوندا ہے ملازمہ تے اے ثابت نہیں کیتا کی آکھیا کہ اگر افعال کا حسن کو وہ عقلی ہو تو پھر اس کو لازم ہے کیڑی شے عقاب قبل البعثت او تو دیکھنا عقاب قبل البعثت بعثت لازم ہے. ہم اس ملازمے کو نہیں مانتے. ہم اس ملازمے کو نہیں مانتے. نہیں مانتے. کیوں؟ فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ فَرْعُ الْحُكْمِ. بس اس لیے کہ ملازمہ تب سچا آتا ہے. یہ جو ہے نا فَإِنَّهُ یہ ملازمہ فرع ہے حکم کی. فرع ہے کہ بھئی حکم آئے پھر بندہ اس کے خلاف کرے تو تب ہونا چاہیے. جی سنیں کیا کہ جی دلیل دیتے ہیں کہ ملازمہ یہ صدق الملازمہ مذکورہ جو ہے نا یہ فرع ہے کس کی؟ کیونکہ تعذیب معاذ ہوتی ہے بے فعل حرام و ترک الواجب اور یہ دونوں کیا ہیں؟ حکم ہے. بھائی واجب نہیں کیتا حرام کیتا ہے اس ہوتے نے گرفت ہے اے دو میں کی نے حکم. تو حکم کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے. تو اللہ کا حکم کب آتا ہے؟ جب رسول آتے ہیں. باجیا ویسے حکم آ جاتا ہے جب رسول آتے ہیں. جی یہ سنیں تو لہٰذا کہ یہ جو ہے نا ملازمے کا صدق یہ فرع کس کی؟ حکم کی. وَنَحْنُ لَا نَقُولُ بِهِ اور ہم اس کے قائل نہیں ہیں. ہم اس کے کہ جب تک بعثت نہ ہو تو حکم بھی ہوتا ہے. ہم اس کے قائل نہیں ہیں. لہذا جب حکم ہوگا پھر عقاب ہوگا. حکم ہوتا ہے بعد البعثت. تو لہذا بعثت سے پہلے یہ ملازمہ ہی کوئی نہیں کہ اگر عقلی ہوں تو خام خواہ عقاب ہوگا. کیونکہ عقاب ہوتا ہے کگو بین سطور لکھے عقاب ہوتا ہے حرام کے کرنے پر واجب کے ترک پر. تے حرام تے واجب کی نے دو میں بھی اے شے حرام ہے اے شے فرض ہے اے دو میں کی نے اے شرعی حکم نے دو میں. تو حکم کون کرتا ہے؟ اللہ کرتے ہیں. اللہ تب حکم کرتے ہیں جب اللہ پہلے رسول بھیجتے ہیں. رسول کے پاس وحی جاتی ہے. جی ہاں جی کیا کہ جی ہم اس کے قائل ہی نہیں کہ حکم قبل البعثت جائز ہوتا ہے. نہ ہم حکم کے قائل نہیں ہیں. حکم قبل البعثت حکم نہیں ہے. قبل البعثت جب حکم نہیں ہے تو نہ حرام کا ارتکاب لازم آیا اور نہ ترک لازم ہے. جب حرام کا ارتکاب نہیں واجب کا ترک نہیں تو عقاب کس چیز کا؟ جی اگے وَإِنَّمَا يَنْتَعِدُ عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ یہ دلیل جو تم نے دی ہے پانچویں یہ معتزلہ دے گاٹے چ پیندی ہے. سنا جی کہ وہ کہتے ہیں کہ بعثت سے پہلے حکم ہے. بعثت سے پہلے ہے لہذا دلیل انہوں نے گال چ پئی ساڈے گال چ نہیں پئی. کیا کیا جی علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دلیل ہے نا یہ قائم ہوتی ہے اٹھتی ہے معتزلہ کے خلاف کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ قبل البعثت حکم ہے. قبل الحکم ہے. سنیا ہی اچھا اگلی گل پھر پڑھ دیا پہلے ایک باری نا. اچھا اگوں یہ پورا کر لینا پھر تک گل سمجھایا سارے کہ جی فخصصوا بعذاب الدنیا بس
اچھا اب معتزلے جو ہیں جی انہوں نے یہ جو آیت ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى، نبعث رسولا، انہوں نے خاص کیا ہے دنیا کے عذاب کے سے، کس کے ساتھ؟ دنیا کے عذاب کہ دنیا میں عذاب اللہ تعالیٰ نہیں دیتے بعثت سے پہلے، رسول کے بھیجنے سے پہلے. کیا کہ جی معتزلہ نے اس آیت کو خاص کیا ہے دنیا کے عذاب کے ساتھ، کہ دنیا میں جو ہم عذاب دیتے ہیں نا یہ رسول کے بھیجنے سے پہلے. یہ نہیں دیتے. اس پر کیا دلیل ہے کہ یہاں دنیا کا عذاب مراد آخرت کا نہیں ہے؟ بے دلالت. حالت سیاق اندر پچھلا مضمون دیکھو قرآن دا، اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا. جی آگے فَفَسَقُوا فِيهَا. اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہلاک کر دیں کسی بستی کو، ہم حکم دیتے ہیں وہاں کے رئیسوں کو مگر وہ نافرمانی کرنے لگتے ہیں، اس میں پس واجب ہو جاتا ہے ان پر فرمان، پھر ہم اس بستی کو جڑ سے اکھیڑ کر رکھ دیتے ہیں. بس آگے اور کتنی جنہیں ہم نے اگر اس تو کے چلنا گیا ہے تو یہ آگے آیت ہوندی کہ نہیں وَمَا كُنَّا جی کی وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى. آگے پچھلی آیت پڑھنا، پیچھے پوری آیت پڑھ پچھلی. اگے وہ آندے نے کہ یہ جڑا ہے نا بے دلالت سیاق، سیاق ہوندا ہے جڑا پیچھے آوے، سباق ہوندا ہے جڑا پہلے آوے. اے وما کننا تو جڑا اگے آ رہا ہے نا وہ دلالت کر رہا ہے کہ دنیا دا عذاب مراد ہے، کیونکہ اندر تو واضح ہے نا کہ ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہیں تو ہم یوں کرتے ہیں کہ ہلاک کتے کرنا قیامت کے دنیا قیامت. تو وہ کہتے ہیں کہ اس پر جو ہے نا سیاق دلالت کرتا ہے کہ اس وما کننا والے عذاب سے مراد کون سا عذاب ہے؟ دنیا کا. ہاں جی کیا کہ جی جب معتزلہ کے خلاف یہ دلیل آئی نا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آیت ہے نا میں جو عذاب ہے یہ دنیا والا عذاب ہے. دلیل کیا ہے اس پر؟ وَأَوَّلُوا بِالْعَقْلِ فَإِنَّهُ رَسُولٌ بَاطِنٌ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ. اور انہوں نے پھر تعویل کی ہے کہ رسول بھی انہوں نے تعویل کی ہے معتزلہ نے عقل کے ساتھ کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ ایل عقل ایل وہ کہتے ہیں یہاں اس آیت میں رسول سے مراد ہے عقل. کیا کہ جی اور معتزلہ نے یہ اس آیت میں جو رسول ہے نا اس کی تعویل کی کس کے ساتھ؟ عقل ہے جی. کیونکہ معتزلہ کہتے ہیں کہ عقل جو ہے رسول ہے دو قسم، ایک ظاہری ایک باطنی. ظاہری جو تشریف لائے ہیں تو کہتے ہیں یہ جو عقل ہے نا یہ رسول باطنی ہے. الا غیر ذالک من التاویلات، اور بہت ساری تعویلیں کی. کنہوں نے؟ معتزلہ نے. کیا کیا وے معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ معتزلہ کہتے ہیں کہ جو آیت میں رسول ہے اس سے مراد عقل ہے، کیونکہ عقل جو ہے وہ رسول باطنی ہے. باطنی ہے. تو لہٰذا معنی یہ ہوا کہ ہم دنیا میں نہیں عذاب دیتے کسی کو بھی حتیٰ کہ ہم اس کو عقل کی دولت سے نوازتے ہیں. جب عقل کی دولت سے نوازا اس نے عقل کے مطابق حسن قبو کا فیصلہ نہ کیا تو پھر ہم دنیا میں ان کو عذاب دیتے ہیں. ایتھے گل پہنچائی اس سجنا نے کنا معتزلیاں نے جی. سنے ایک اور بیان کار ہونا معتزلہ ایتھے پہنچ گئے نہیں تو جو تھی کھلوتا ہے ایک کو بیان تے. اچھا جی او بے خدروں قال المصنف رحمہ اللہ فی رد ھذا الدلیل. او مڈوں او یقولو میں کہ علامہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ جواز یعنی یہ نظر کرتے ہوئے الی ذات الفعل، ایسا فعل جو واجب کرنے والا ہے حسن قبو کو، الی ذات العقل ایسی عقل جو واجب کرنے والی ہے. عقل ہونی چاہیے نا مولوی جی، عقل کو کم لو کو بڑا سمجھن میں جی. فعل نہیں مراد کی ہے عقل ہے نا، وہ عقل واجب کرتی ہے کس کو؟ فعل تو نہیں واجب کرتا. دھیان کرو جی.
کہ نظر کرتے ہوئے کس کی طرف؟ عقل کی طرف، کی طرف الا ذات العقل، وہ ذات الفعل ہوں ہے لیکن الا العقل جو کہ واجب کرنے والی ہے ذات الفعل یا عقل کس کو؟ حسن کو یا قبو کو. یہ جواز عقاب اس کی نظر سے نہیں منافی کس کے؟ عدم جواز کے، یعنی میں جواز عقاب کے نظر کرتے ہوئے کدھر؟ حکمت کی طرف اللہ کی حکمت کی طرف نظر کرتے ہوئے یہ عقاب جائز نہ ہو، یہ بات جمع ہو سکتی ہے. سکتی ہے. بے ایک چیز عقلن تے انج ہوئے لیکن حکمت اعتبار نال انج نہ ہوئے تے کم جمع ہو سکتا ہے یار. وکیفا اور کیف کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ کون؟ نظر کرتے ہوئے قبل اور اس وقت، کس وقت؟ ہی نا اور اس وقت، حالانکہ اس وقت کس وقت ہوگا لوگوں کے لیے عذر کس کا؟ یعنی اپنی عقلوں کے نقصان کے ساتھ اور اپنے عدم فہم کے ساتھ وجوب ایمان کو کہ ساڈے وچ نہیں عقل کامل نہیں سی کسی یہ گل سمجھ سکتے، یا ہوگا ان کے لیے عذر مسلک کے خفا کے ساتھ، یعنی حسن قبو کے علت مخفی ہوگی ہمارے اوپر، حسن قبو کی مخفی ہوگی، ہم سمجھ نہیں سکے کہ یہ حسن ہے یا کبھی ہے جی یہ سنیں، تو لہٰذا یہ عذر ان کے لیے ہوگا. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ارسال رسول کی ضرورت میں کہ ہم نے رسول کیوں بھیجے، رسول اس ضرورت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. یہ پہلا جواب ہے. اور کہتا ہوں میں جواز نظر کرتے ہوئے فعل کی طرف یا عقل کی طرف دو میں تنجے نہیں منافی. کون؟ یہ جواز نہیں منافی عدم جواز کے. عدم جواز کس دا؟ عقاب دا یار. نظر کرتے ہوئے حکمت کی طرف کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کہ حکمت کی طرف نظر کرتے ہوئے عقاب کا جواز کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے جائز ہوگا؟ حالانکہ یہ پھر کتنے آوے نا کیسے ہو سکتا ہے، پھر واؤ باچ حالیہ ہوندی جی. حالانکہ اس وقت کس وقت جد رسول نہ آن اس وقت تحقیق ہوگا لوگوں کے لیے عذر عقل کے نقصان کے ساتھ اور مسلک کے خفا کے ساتھ. اور اسی لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. جی میں کہتا ہوں کہ جواز نظر کرتے ہوئے عقل کی طرف نہیں منافی، یہ جواز عدم جواز کے نظر کرتے ہوئے حکمت کی طرف کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اس وقت تحقیق ہوگا لوگوں کے لیے عذر عقل کے نقصان کے ساتھ اور مسلک کے خفا کے ساتھ. اور اسی لیے تو فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. اگے بے اول جواب ثانی، جواب ثانی اشاعرہ کی دلیل خامس سے جی ما یاتی وہ جو آ رہا ہے کیڑا و ایزن کہ بھی ملازمہ بین کون ہما حسن قبو کے عقلی ہونے کے درمیان اور قبل البعثت جواز عقاب کے درمیان بھی جے کر حسن قبو عقلی ہووے پھر بعثت تو پہلے خام خواہ عقاب جائز ہووے. یہ ملازمہ ممنوع ہے، یہ ملازمہ اس مقدم منوع تالی لازم نہیں. اور جی تو شروع سے پھر دوبارہ دیکھ لو یار بے لو کا نہ کذالک تو پھر بھی انج ہونا چاہیے جی. سنیں یہ ملازمہ سن کیوں؟ کیونکہ ثواب اور عقاب کا جواز کس کا؟ ثواب اور عقاب کا جواز یہ فرع ہے حکم من اللہ کی. یہ فرع ہے پہلے اللہ کی طرف سے حکم ہوگا پھر حکم کی خلاف ورزی ہوگی، حکم کی تابعداری ہوگی تو ثواب ہوگا، اور ہم ماتریدیہ نہیں قائل اس کے کس کے؟ حکم کے.
ہم قبل البعثت حکم کے قائل ہی نہیں ہیں. جب نہیں ہیں تو پھر حکمت کی یہ جو ملازمہ ہے کہ اگر حسن قبو عقلی ہو تو خام خواہ عقاب جائز ہوگا نہ، عقاب ہوگا حکم کے بعد. تو حکم جو ہے وہ بعثت سے پہلے ہوتا نہیں ہے. جی سنیں کہ کوئی نہیں گل سمجھ آئی. محاذ اٹھے گی یہ دلیل اور قائم ہوگی، معنی دسیا ینتہے دو، یہ دلیل قائم ہوگی کن کے خلاف؟ معتزلہ کے خلاف. کیونکہ وہ قائل ہیں حکم کے قبل البعثت. وہ کہتے ہیں بعثت سے پہلے حکم ہے. جب حکم ہے تو پھر جب عقاب بھی جائز ہے. جی تو حالانکہ وما کننا معذبین حتی نبعث. اب انہوں نے اس آیت کے اندر توجیہ کی ہے. جب یہ عقیدہ بنا لیا نا کہ بعثت سے پہلے حکم ہے تو حکم تو اللہ کرتا ہے، یہ حکم کدھر سے آ گیا؟ جی سنیں جی. اب انہوں نے اس آیت کی توجیہ کی ہے کہ بھئی اس آیت کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے اور اس میں جو رسول ہے اس سے مراد کیا ہے. اور جواب دیا ہے قائلون بالعقاب نے صرف قبو عقلی اور حسن عقلی کے ساتھ جواب دیا. جو صرف کہتے ہیں حسن قبو عقلی ہے، جواب دیا ہے آیت سے اولاً و اجابوا ثانیاً بالتاویل. سمجھ آئی؟ اولاً جواب دیا ہے تخصیص کے ساتھ، یعنی وما کننا معذبین فی الدنیا. وما کننا اے معنی بس خاص کیا انہوں نے عذاب کو. وہ کہتے ہیں اس کا سیاق دیکھو جو اس کے بعد آ رہا ہے. جی وہ ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا. ہن پوری آیت پڑھی 2 منٹ ہوئے. جی محض ہوتا ہے قریہ ایک پنڈ ہونا، پھر اس پنڈ دا ہلاک ہونا. یہ قیامت نو تو نہیں ہونا، یہ کتھے وے؟ پنڈ بھی دنیا وچ نے، انہاں دی ہلاکت جڑے عذاب ہے وہ بھی. تو لہذا یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے. جی کس کی بات ہو رہی ہے؟ دنیا کی. کہ ہم جب تک رسول نہ بھیجیں تو ہم دنیا میں عقاب نہیں دیتے. اچھا رسول سے کیا مراد ہے؟ وَأَجَابُوا ثَانِيًا بِالتَّاوِيلِ، یعنی وَأَوَّلُوا کی پچھلی گل سمجھ کو نہیں بات ہو. انہوں نے توجیہ کر کے کیا سمجھایا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں ہم تب عذاب بھیجتے ہیں جب ہم رسول بھیجتے ہیں. جب تک اگلی گل بکھری ہے، جب تک رسول نہ بھیجیں دنیا میں عذاب نہیں بھیجے. تو بات دنیا کے عذاب کی نہیں، بات تو آخرت کی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں معتزلہ کہ اس آیت سے تو دنیا کی بات ہو رہی ہے، باقی رہ گیا اخروی عذاب. تو وہ حسن کو وہ چونکہ عقلی ہے، وہ رسول اگر نہ بھی آئیں تو تب بھی وہ عذاب ہوگا، عذاب بھی ہوگا، ثواب بھی ہوگا، نہیں کھانے چپے. اس آیت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دنیا کے ساتھ. یہ تو دنیا کے ساتھ ہے. بھی رسول آئیں گے تو دنیا میں تب نہیں مانیں گے تو قوم پر عذاب آئے گا. ایک ہے آخرت کا عذاب، اس کے ساتھ بعثت رسول کا تعلق نہیں ہے. معتزلہ کہتے ہیں وہ صرف عقل کے ذریعے ہے کہ ہم عقل کے ذریعے ٹھیک ہو گئے تو قیامت کو ثواب ہے، نہ ٹھیک ہوئے تو عقاب ہے. یوں تو یہ پہلا جواب ہے. یہ لہذا اس آیت کے ذریعے معتزلہ پر جو الزام آیا تھا اس کا جواب دیا کہ یہ تو دنیا کی بات ہے، ہم تو آخرت کی بات کرتے ہیں کہ آخرت میں جو عقاب ہے اور ثواب ہے وہ عقل کی وجہ سے ہے. کہ عقل کے نزدیک جو حسن کو وہ ہے، رسول نہ آئیں اور بندہ عقل کے مطابق نہ چلے تو پھر اس پر کیا ہے؟ دوسرا جواب توجیہ کر دیے کہ چلو مان لیتے ہیں جی یہ آخرت کا عذاب ہے. کس کا ہے؟ آخرت کا عذاب ہے. جواب دیا ثانیاً بالتاویل، یعنی تعویل کی ہے رسول کی جو مذکور ہے کس میں؟ آیت میں. بالعقل، یعنی ہم نہیں عذاب دیتے دنیا میں حتیٰ کہ بیچتے ہیں ہم رسول حقیقی، یا نہیں عذاب دیتے ہم حتیٰ کہ بیچتے ہیں ہم ان میں رسول باطنی. اور وہ کون ہے؟ عقل کامل بعد البلوغ. کیونکہ عقل بھی رسول باطن ہے. سنیں اذهب الی غیر ذالک، جات ہوں اس کے غیر کی طرف ان کی تعویلات سے. اور انہوں نے تعویل کی تھی، انہوں نے کہا جی رسول سے مراد ہے منبہ.
تنبیہ کرنے والا، برابر ہے کہ وہ رسول ہو یا عقل ہو، یہ رسول کا عام منع کر دیا، منبہ تنبیہ کرنے والا۔ اور تیسری توجیہ ایک اور توجیہ کی ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ، ہم نہیں عذاب دیتے کس کے ساتھ؟ شرائع کے ترک کے ساتھ، وہ شرائع کے نہیں راستہ ان کی طرف مگر اور تعلیم کے ساتھ۔ بل کلو اندر کل غیر ظاہر ہے اور مبنی ہے تکلفات اور ادلہ عقلیہ پر، سارا عقل دے نال اتھل بازی کیتی نے جی او مانا کرو او کتھے، اور بھی ملازمہ ممنوع ہے اور سمجھے ہی، کیونکہ صدق ملازمہ فرع ہے حکم کی، اور ہم نہیں قول کرتے وقوع حکم کا۔ کدوں؟ بعثت سے پہلے، بعثت ہوگی تو حکم ہوں گے جی، اور محض قائم ہوتی ہے دلیل معتزلہ کے خلاف۔ نہ پھر اگو دو طرح جواب دیتے ہی، پس تخصیص کی معتزلہ نے دنیا کے عذاب کے ساتھ، سیاق کی دلالت کے ساتھ، اور دوجا جواب اور تعویل کی معتزلہ نے عقل کے ساتھ۔ انہاں کیا جو آیت جو رسول اس مراد کیے وہ یہ کیویں جی، کیونکہ عقل رسول باطن ہے، او کو جیسے اذهب جا توں اس کے غیر کی طرف تعویلات سے، بے انہاں اور بھی اس قسم دی عقلی تعویلاں کیتیاں جی۔ اور بھی ملازمہ ممنوع ہے کیونکہ وہ حکم کی فرع ہے اور ہم نہیں قائل اس کے، اور محض قائم ہوتی ہے یہ دلیل معتزلہ کے خلاف۔ بس خاص کیا انہوں نے دنیا کے عذاب کے ساتھ، سیاق کی دلالت کے ساتھ، اور تعویل کی انہوں نے عقل کے ساتھ، کیونکہ عقل رسول باطنی ہے، جا تو ان کے غیر کی طرف تعویلات سے۔ قالوا اولا لو كان الحكم شرعيا لازم افهام الرسل عند امرهم بالنظر في المعجزات، فيقول لا انظر ما لم يجب ولا يجب ما لم انظر، قالوا ولا يلزم علينا لأن وجوب النظر عندنا من القضاء الفطریت القیاس وفیہ ما فیہ۔ اچھا جی، اب معتزلہ کے دلائل کہ حسن قبو محض عقلی ہے، حسن قبو محض عقلی ہیں معتزلہ کے دلائل۔ قالوا اولاً، تو پھر اگے ثانیاً بھی ہونا کہ کوئی نہیں ہونا؟ اولاً جو آیا تو پھر ثانیاً بھی تو ہونا ہے۔ کہا ہے معتزلہ نے، اشاعرہ کے دلائل پورے ہو گئے، معتزلہ شروع۔ معتزلہ نے اولاً دلیل یہ دیا، سنیے کگو، کہ اگر ہو حکم شرعی، اگر یعنی بھئی جڑے ہے نا، جب تک شریعت نہ آوے عقلاً نہ سی کسی کام نو چنگا کہہ سکتے ہیں تے نہ پیڑا کہہ سکتے ہیں۔ اگر حکم کیا یہ مطلب حکم شرعی ہو بھی، حسن قبو افعال کا کیا ہو، یہ مطلب ہے نا بھی اشارہ ہی کہتے ہیں بھی جو کوئی شریعت آخنا ہو میں ہو جانا ہے جی۔ اگر حسن قبو کیا ہو، شرعی ہو، توجہ کریں۔ تو پھر اب رسولوں کے آنے سے پہلے تو عقل کے ذریعے تو کوئی چیز بھی لازم نہ ہوئی کہ ہوئی، کیونکہ حسن کو وہ ہے جو شرعی، کہ جو کچھ شریعت کہے گی وہی ہوگا، اس سے پہلے کوئی شے لازم ان ذہن سے رکھو نا، تاں معتزلہ دی اتھل سمجھ آنی ہے کہ اتھل یہ کہ اگر کیا ہو حکم تو پھر لازم آئے گا رسولوں کو چپ کرانا، رسولوں کے امر کرنے کے ساتھ وقت نظر کرنے کے ساتھ معجزات میں، کہ جب رسول آئیں گے تو وہ معجزہ دکھائیں گے تو لوگوں کو کہیں گے بھی لوگوں یہ دیکھو میرا معجزہ، یہ دیکھو اور میری تصدیق کر رہے، لہذا میں اللہ کا رسول ہوں، میری بات مانو، میرا کلمہ پڑھو۔ تو کہتے ہیں جب رسول یہ کہیں گے نا تو اس وقت رسولوں کو چپ کرانا لازم آ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اگر افعال کا حسن قبو شرعی ہو تو پھر لازم آ جائے گا رسولوں کا افہام ان کے حکم دینے کے وقت، کہ جب وہ لوگوں کو کہیں گے نا کہ میں نے یہ معجزہ دکھا رہا ہوں تم اس معجزے کو دیکھو اور میری تصدیق کرو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو اس وقت کیا لازم آئے گا؟ افہام اے اسقاط۔ او کیویں کہ چونکہ
پہلے نبی کو مانے گا جی پھر غور و فکر کرے گا. جی کو بھئی جب پہلے عقل کو دخل ہی نہیں ہے کہ اے کم چنگا ہے کہ پیڑا عقل کو دخل ہی نہیں ہے. بھئی جب پہلے عقل کو دخل ہی نہیں ہے. عقل کو دخل نہیں ہے. اب عقل کے ذریعے کام تب شروع ہوگا جب پہلے رسول مانیں گے. پہلے اب سنیں لوگ کیا کہیں گے آگے سے تو مکلف کہے گا کہ جی میں نظر نہیں کرتا آپ کے معجزے میں جب تک مجھ پر نظر کرنی شرع واجب نہیں ہوتی. کیا کہے گا بندہ مکلف کیا کہے گا؟ مکلف کہے گا کہ میں نہیں نظر کرتا آپ کے معجزہ میں جب تک واجب نہیں ہوگی نظر مجھ پر. اور نہیں واجب نظر مجھ پر جب تک میں نظر نہ کروں. جب تک میں آپ کے معجزے میں نظر نہیں کرتا اس وقت تک مجھ پر نظر واجب نہیں ہے. اے دور لازم آ گئے. انبیاء چپ کر گئے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. ہاں جی کیا کیا جی؟ وہ کہتے ہیں کہ مکلف کہے گا کہ میں نہیں نظر کرتا آپ کے معجزہ میں جب تک مجھ پر نظر واجب نہیں ہوتی. اور مجھ پر نظر واجب نہیں ہوتی جب تک میں آپ کے معجزے میں دیکھ غور کرنا بے معجزے میں نظر کروں گا پھر تصدیق ہوگی پھر نبی کو نبی مانا جائے گا پھر ان کے معجزے میں نظر کی جائے گی کہ سچے نبی ہیں تو بات ٹر پئی. لیکن وہ کہے گا جی کہ میں آپ کے معجزے میں نظر نہیں کرتا جب تک مجھ پر آپ کی شریعت کی وجہ سے نظر واجب نہیں ہوتی اور نہیں واجب مجھ پر نظر کرنی جب تک میں نظر نہ کروں آپ کے معجزہ میں. دور لازم آ گیا. کی لازم آیا؟ دور لازم آ گیا. قالو سوال ہے معتزلہ پر یہ تو آپ پر بھی لازم آتا ہے. یہ تو کہ وہ جو ہے نا کہیں گے کہ جب انبیاء معجزہ دکھائیں گے انبیاء تو پھر آپ پر بھی تو یہی سوال ہے کہ وہ آگے سے کہیں گے جی ہم پر نظر لازم نہیں ہے جب تک نہیں نظر کرتا میں جب تک واجب نہیں ہوتی اور نہیں واجب نظر مجھ پر جب تک میں نظر نہیں کرتا. تو یہ باتوں پر بھی لازم آتی ہے. اس کا وہ جواب دیتے ہیں کون؟ ان پر بھی یہ سوال ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں لازم آتا ہم پر یہ بات ہم پر لازم اس لیے کہ وجوب نظر فی المعجزات ہمارے نزدیک یہ قضایا فطریات القیاس سے ہیں. یہ ایسے قضیے ہیں جن کی دلیل ان کے اندر موجود ہے جن کی دلیل ان کے اندر موجود ہے لہٰذا اس پر نظر کرنی لازم ہو جائے گی. ٹھیک ہے کیا بات ہے جی. کیا کیا جی؟ معتزلہ کہتے ہیں کہ یہ ہم پر لازم نہیں ہوتا لازم نہیں آئے گا. کیا کہ یہ افہام اس لیے کہ معجزات میں نظر کرنی واجب ہے ہمارے نزدیک اور یہ نظر کرنی کیوں جب بھی نبی معجزہ دکھائیں گے تو ہر بندے پر نظر کرنی واجب ہے اس لیے کہ یہ جو ہے نا معجزات میں نظر کرنی یہ وہ قضایا ہیں جو فطریات القیاس ہیں کہ یعنی جنہ دی دلیل وچے موجود ہے. علامہ محب اللہ ویاری فرماندے نے اندے وچ ایک مچھی ہے جڑی اندے وچ چھپ گئی ہے اندے وچ جڑی اندے وچ اندے وچ ہن دھیان کرو ذرا کوگو ادلۃ المعتزلہ کس پر حسن قبو کے شرعی ہونے کی نفی پر افعال میں کہ افعال میں حسن قبو شرعی نہیں ہے. کہا معتزلہ نے اولاً اگر حکم شرعی ہو تو لازم آئے گا نعوذ باللہ چپ کرانا رسولوں کو رسولوں کے حکم کرنے کے وقت کہ نظر کرو کن میں تو کہے گا مکلف کہ نہیں نظر کرتا میں جب تک نہ واجب ہو نظر مجھ پر اور نہیں واجب نظر مجھ پر جب تک میں نظر نہ کروں. قالوا انہوں نے کہا یہ بات ہم پر لازم نہیں آتی اس لیے کہ وجوب نظر ہمارے نزدیک یہ قضایا فطریت القیاس سے ہے. علامہ محب اللہ بہاری فرماندے نے گل دے وچ چونڈی جے دھیان کرو دھیان بن کیوں قالو کہا ہے معتزلہ نے اپنی پہلی دلیل میں فی دلیلہم الاول ان کی پہلی دلیل میں کیا کیا ہونا
اگر ہو حکم حسن شری اور قبو شری کے ساتھ، جی یعنی شریعت جس دا حکم دے وے جی وہ حسن بن جائے گا، تو جس کو بلا کرے کبھی بن جائے گا، پہلوں کچھ بھی نہیں۔ پہلوں اگر گل ہووے ایویں تو پھر لازم آئے گا رسولوں کا افہام، یعنی رسولوں کو اس بات اور چپ کرانا، اور رسولوں کا عاجز آ جانا دلیل کے قائم کرنے سے اپنے، صدق پر پھر رسول اپنے صدق پر دلیل ہی قائم نہیں کر سکتے۔ ایک کیویں لازم آیا جی، یہ کدوں لازم آئے گا؟ جس وقت کے حکم کریں گے انبیاء اپنی امت کو نظر کرنے کی اپنے، معجزات میں اس لیے کہ کہے گا معمور بن نظر فی المعجزہ، جن حکم دیتا ہے کی کر توں، نظر کا معجزہ، وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ بے شک ہم نے میں نہیں نظر کرتا کس میں، معجزہ میں جب تک نہ واجب ہو نظر مجھ پر، پہلے شرن واجب تو ہوگا پھر میں آپ کی بات مانوں گا، اور نہیں واجب مجھ پر نظر جب تک میں نظر نہ کروں، پہلے میں نظر کروں گا رسول مانوں گا پھر مجھ پر نظر واجب ہوگی، تو پس موقوف ہو گیا، پس موقوف ہوگی نظر اپنے، وجوب پر اور موقوف ہو گیا وجوب نظر کا نظر پر اپنے آپ پر، اور یہ کیا ہے؟ دور ہے، اور دور تو مخال ہے، تو پس ہو گیا دعویٰ بھی کیڑا کہ حسن کو بو، شرعی ہے، تو جدو اے نہیں تو پھر ثابت ہو گیا۔ حسن کو بکری نے چلو معتزلہ اشتہار چھاپو فتح مبین دا، جب کہ اچھا یوں سنیں جی، جب کہ وارد کیا گیا معتزلہ کی دلیل پر معارضہ، جی جی بھی ان کی دلیل پر بھی یہی معارضہ ہے، تو ارادہ کیا مصنف نے یہ کہ ذکر کرے جواب اس معارضے کا کہ معتزلہ ہوتے گل وارد نہیں ہوندی، کہ میں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، معتزلہ کی جانب سے جواب دیں جی، تو پس کہا مصنف رحمہ اللہ نے کہ قالو کہ کہتے ہیں معتزلہ اور نہیں لازم ہم پر معارضہ اور نہ رسولوں کا، ہوں معارضے دی تفصیل کیے، تفصیل المعارضہ یہ ہے کہ ثبوت وجوب نظر کا اگرچہ ہے عقل کے ساتھ تمہارے نزدیک اور نہیں محتاج، شرع کی طرف اے اعتراض ہو رہا ہے معتزلیاں ہوتے اشاعرہ دی طرفوں کہ وجوب نظر کا ثبوت اگرچہ ہے، تمہارے نزدیک عقل کے ساتھ، بھئی عقل گالاں دیے کہ نظر کرنی واجب ہے، افعال دے حسن کو بو وچ نظر کرنی واجب تے ہے، انہاں وچوں ایک نبی دا معجزہ بھی ہے، تے لہٰذا اس وجہ نظر کرنی واجب ہے، عقل کے اعتبار سے واجب ہے، جی اور نہیں محتاجی کدھر، شرع کی طرف، لیکن یہ بات تو نظری ہے، یہ بات نظری، چونکہ نظر جو کرنی ہے تو جس کی طرف نظر و فکر کریں وہ کیا ہوتا ہے؟ نظری، نظری ہوتا ہے یار۔ پس ممکن ہے یہ کہ کہے معمور بن نظر جنہوں حکم دیتا گیا نظر کرنے کا کندے وچ، معجزہ ہے، وہ کہے گا کہ نہیں نظر کرتا میں معجزہ میں جب تک نہ ثابت ہو، وجوب نظر مجھ پر، پس موقوف ہو گیا ثبوت نظر کس پر، وجوب نظر کے ثبوت پر، اور ثبوت وجوب نظر موقوف ہو گیا کس پر، خود، نظر پر، تو پس ہو گئی نظر موقوف اپنے آپ پر، اور یہی دور ہے جی جو لازم آتا تھا حسن قبو کی شرعی ہونے کے بعد وقت، بس لازم آ گیا ان پر بھی وہ جو لازم آیا کن پر، شاعرہ پر، انتظار ہویا کہ نہیں ہویا کہ بھئی ٹھیک ہے یہ وجوب نظر کا وجوب ثابت ہے عقلاً بھی، عقل دی وجہ تو نظر کرنی واجب ہے، لیکن وہ جو ہے نا وہاں لیکن ہے تو نظری، تو جب نظری چیز ہے تو جب نبی حکم فرمائیں گے تو پھر وہی دلیل چلائے گا وہ جی۔ ہو تفصیل الجواب، او معتزلہ کی طرف سے رکال ہوئے اور جرا کالو آکھیا ہے ان دی تفصیل، پہلے معارضے دی تفصیل اور کالو دی تفصیل، کہ بے شک عدم لزوم اشکال اور معارضہ ہم پر جی اس وجہ سے کہ وجوب نظر فی المعجزہ ہمارے نزدیک کس سے ہے، یعنی یہ معارضے اور اشکال کا لزوم نہیں ہم پر، یہ ہم پر لازم ہے نہیں، کیوں
اس لیے کہ وجوب نظر کس میں؟ موجزہ میں جب نبی کہیں گے نا کہ میرے معجزے میں نظر کرو تو معتزلہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک یہ بات، یہ نظر کرنے کا وجوب یہ کس سے ہے؟ قضایا فطریہ سے۔ قضایا فطریہ وہ ہوتے ہیں کہ قیاس ان کا ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور جیسے بات جو 50 والی مثال پڑھی الاربعۃ زوجن، جی انہاں دی دلیل وچ ہے، انہاں دی دلیل ہے۔ کہ اربع زوج ہے، جی اربع زوج کی دلیل وچ کیڑی کہ اربع جڑا ہے نا اے تا منقسم ہوندا ہے بے متساویین، تے جڑا منقسم بے متساویین وہ کی ہوندا ہے وہ زوج زوج ہوندا باجے جایا، تے دلیل وچ پئی ہے جند جی کنی واری مثال پڑھی جی کیونکہ یہ قضیہ قیاس اس کا اور دلیل اس کی اس کے، ساتھ ہے، اور وہ ہمارا قول ہے کہ اس لیے کہ اربع منقسم ہوتا ہے متساویین کی طرح، یعنی اثنین دو جی یعنی بس مک گئی، تے جڑا متساوی عین وال تقسیم ہوے وہ کی ہوندا ہے زوج ہوتا ہے۔ زوج ہوندا ہے۔ یعنی وجوب نظر معتزلہ کہندے نے ہمارے نزدیک اس نظری سے ہے کہ جس کا قیاس اور اس کی دلیل اس کے، ساتھ ہے، لہذا نہیں موقوف وجوب نظر کس پر خود نظر پر تاکہ لازم آ جائے، اور اس لیے کہ نظر محض ہوتی ہے کس کے لیے؟ حصول کے لیے، حصول علی العلم بشے کے، اور احتیاجی ہوتی ہے کدھر؟ علم فطری کی اور بدیہی کی بدی کی طرف۔ یہ ہونا گل آ کہ بھی ساڈے نزدیک جڑا نا بھی وہ نظر کرے گا جی۔ اچھا جی، پھر اشارہ کیا مصنف نے واجہ، فرق صرف ایتھے وے کہ اشاعرہ کہندے نے پہلے عقل نو کوئی دخل نہیں، جی عقل نو کوئی دخل پہ فیصلہ کرے بھی آ کم۔ چنگا جاتا معتزلہ آندے نے کہ عقل جڑی ہے اے ساڈے تے لازم ہے اللہ دے پاسوں کہ اسی عقل دے ذریعے فیصلے کریے، جی اے نقطہ ہے۔ اشاعرہ دے نزدیک پہلے عقل نو دخل نہیں، معتزلہ دے نزدیک جدوں دخل نہیں، ہن جدوں رسول کہے گا معجزے وچ نظر کر، ہن یہ گل کہے گا جی میرے تے واجب ہی نہیں، میرے تے واجب نہیں، واجب ہونا شرن، تو شرن تاں واجب ہوے گا جے پہلے میں تواڈے معجزے تے نظر کراں گا، تے معجزے وچ نظر کرنا میرے تے واجب ہی نہیں۔ معتزلہ آندے نے چونکہ ساڈے نزدیک عقلاً نظر کرنی واجب ہے، جی عقلاً نظر کرنی جدو عقل نظر کرنی واجب ہے افعال دے حسن قبو وچ، تے انہاں وچوں ایک معجزہ ہے، تے لہذا معجزے وچ نظر کرنی پہلو ہی واجب ہے جی، شریعت نو مننے تو بعد نہیں واجب ہونی، پہلے ہی واجب ہے۔ اے فرق ہویا جی کنہ دے، تے لہذا بھی معتزلیاں تے سوال نہیں، اشارہ تے ہے جی۔ پھر اشارہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے اعتراض کی طرف اس جواب پر، اور فرمایا وفی ہے، معافی ہے، اون فی ہے معافی ہے سمجھا جے، یعنی اشکال سے پھر تفصیل کی، اعتراض کی اپنی تعلیقات میں، یعنی حاشیے میں۔ خود جڑا مولانا محب اللہ بہاری صاحب نے حاشیہ لکھا ہے نا اپنی کتاب تے، وہ تعلیقات وہ ہن بیان کر دے نے، انہاں کی آکھیا بھی کی سوال دھیان کری بھائی اپنے اس قول کے ساتھ کہ فی ہے، یہ جو آکھا نا فی ہے معافی ہے، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وجوب نظر موقوف ہے کس پر؟ نظر کے فائدہ دینے پر علم کا مطلقاً، یعنی وجوب نظر موقوف ہے کس پر؟ نظر کے فائدہ دینے کا علم مطلقاً کے بھئی تھاڑے اتے نظر واجب ہے، یہ گل موقوف ہے کہ نظر پہلے علم یقینی دا فائدہ دے وے، تے حالانکہ الہیات میں یعنی وہ مسائل جو تعلق پکڑتے ہیں بے الہ الحق والایمان بھی و بے رسول خاصتاً، اوتھے عقل جیڑی ہے نا وہ فیصلہ شریعت نال دیندی ہے جی۔ اچھا وہ موقوف، اور اس میں یہ بات موقوف ہے کس پر؟ اعلیٰ ان معرفت اللہ ہے، واجبۃ، اور موقوف ہے اس بات پر کہ معرفت نہیں تام ہوتی مگر، اور موقوف ہے اس بات پر کہ وہ شے کہ نہ تام ہو واجب مگر اس کے ساتھ، تو پس وہ بھی واجب ہوتی ہے۔ پس ہر ایک ان چار امور سے، چار امور کیڑے کہ الہیات میں، الہیات بے مسائل وہ یعنی وہ مسائل جن کا تعلق الہ الحق کے ساتھ اور اس پر ایمان لانے کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ایمان لانے کے ساتھ، اگلے مسئلے یہ سارے کے سارے یہ کیا ہیں؟ نہیں ثابت ہوتے مگر نظرے، اور موقوف جو نظر پر ہوتا ہے، بس غور و فکر کی
کہ اشکال جو وارد ہے نا تمہاری دلیل پر، پس کیا ہے وہ قد آدا و ابطالا دلیلکم، جیڑا تسا اپنا اشکال وارد کیتا ہے نا تہاڈی دلیل تے وارد ہے، انہیں تہاڈی دلیل باطل کر دیتی ہے۔ یعنی یہ جو تم نے کہا ہے کہ عقل کے ذریعے نظر و فکر کرنی واجب ہے، لیکن ہے یہ بات نظری ہے، فلاں فلاں چیز پر موقوف ہے، تو جب موقوف ہے نظری ہے تو پھر خواہ مخواہ وہ مکلف آگے سے وہی سوال کر سکتا ہے جو پیچھے بیان کیا تھا، سمجھے ہی؟ چلو میرے یارا، قالو کہتے کہا معتزلہ نے اولاً اگر ہو حکم شرعی، یعنی افعال کا حسن کبو بعض شرعی ہو تو لازم آئے گا رسول کو چپ کرانا، رسول کے امر کرنے کے وقت نظر کرنے کا معجزات میں، بے رسول کہیں کہ میرے معجزے میں نظر کرو تو پس کہے گا مکلف نہیں نظر کرتا میں آپ کے معجزے میں جب تک نہ واجب ہو نظر مجھ پر، اور نہیں واجب نظر مجھ پر جب تک نہ نظر کروں میں۔ سنیں جی، تو پھر سوال ہے کہ اعتراض تو ہٹے بھی، قالو کہا معتزلہ نے اور نہیں لازم ہم پر، اس لیے کہ وجوب نظر فی المعجزات ہمارے نزدیک قضایا فطریات القیاس سے ہیں، لہذا یہ نظری ہے ہی نہیں ہے، اور اس میں سوال ہے وہ جو اس میں ہے، وہ جو اس میں ہے جی۔ کہا معتزلہ نے اولاً اگر ہو حکم شرعی تو لازم آ جائے گا رسولوں کا افہام ان کے حکم دینے کے وقت نظر فی المعجزات کا، پس کہے گا مکلف نہیں نظر کرتا میں آپ کے معجزہ میں جب تک نہ واجب ہو نظر مجھ پر، اور نہیں واجب نظر مجھ پر جب تک نہ نظر کروں میں آپ کے معجزہ میں۔ بسم اللہ۔ کہا ہے معتزلہ نے اور نہیں لازم آتا ہم پر، اس لیے کہ وجوب نظر ہمارے نزدیک قضایا فطریت القیاس سے ہے، اور اس میں ہے